شام و عراق کے درمیانی راستے سے دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ظہور سے قبل 2 سال قبل قحط رہے گا، تیسرے سال اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اب یہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کی علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں بتائی ہیں، حضور نے فرمایا یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جو بندہ مومن ہوگا وہ اس کو پڑھ لے گا، یعنی کافر۔ باقی کافر کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے حدیث میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ اصل میں جو اس کی دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، اور لوگوں کو وہ پیشکش کرے گا کہ تم لوگوں نے جنت حاصل کرنی ہے یا دوزخ۔ جو اس کی جنت کو پسند کریں گے وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور جو اس کی دوزخ کو پسند کریں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح کی روایت جو ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اب یہ لوگوں کو یہ بھی کہے گا کہ اگر تم کہتے ہو تمہارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، تم کہو تو میں انہیں زندہ کر کے تمہارے سامنے لے آتا ہوں، پھر لوگ اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے والدین کی زیارت کروا دے، تو وہ شیطان کو حکم کرے گا اور ان کی شکلیں لا کر وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر وہ آسمان سے جو ہے نا وہ حکم کرے گا تو بارش نازل ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا تو شیطانوں کے ذریعے وہ یہ کام چلائے گا کہ سبزہ اگائے گا۔ تو کافی سارے لوگ جو ہے جو کم ایمان والے ہوں گے، کمزور ایمان والے، یا جو لوگ کافر ہوں گے وہ فوراً اس کے اوپر ویسے ہی ایمان لے آئیں گے، لیکن جو بندہ مومن ہوگا وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سارے کام جب وہ کر رہا ہوگا تو ایک بندہ مومن جو اس کے لشکر سے نکلے گا وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ جھوٹا دجال ہے، اس کے اوپر ایمان نہ لانا، یہ جھوٹا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ مومن ہوگا اور وہ جب اٹھ کر یہ کہے گا تو دجال حکم دے گا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے، سر اس کا جو ہے وہ مسل دیا جائے، اس کا سر مسل دیا جائے گا۔ پھر وہ دجال حکم کرے گا، وہ بندہ زندہ ہوگا، بندہ مومن، اس سے وہ پھر پوچھے گا کہ ہاں بھائی میرے اوپر ایمان لاتا ہے یا نہیں، دوبارہ تمہیں مار دوں، ختم کر دوں۔ وہ کہے گا اب تو میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے، تو واقعی جھوٹا دجال ہے۔ تو وہ پھر جب اس کے اوپر ایمان نہیں رہے گا، اسے مارنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس بندہ مومن کی حفاظت فرما لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دجال اس کے کتنا عرصہ بعد آئے گا، حضور نے یہ سارا بتا دیا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کچھ جانتے ہیں، تو ہمارے خیالات، ہمارے جو ہیں وہ معاملات، حضور ہمارے عشق کو نہیں جانتے، ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام نہیں سنتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دجال شام سے اصفہان جائے گا، اور ادھر سے پھر وہ یمن پہنچ جائے گا اور لوگوں کو اپنا پیروکار وہ بناتا جائے گا۔ وہاں سے وہ مکہ معظمہ جائے گا، اور مکہ معظمہ سے وہ پھر مدینہ المنورہ جائے گا، جس کے ہر راستے پر 2 فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر ہوں گے، اور اسے وہاں پہ داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح وہ رسوا ہو کر پھر دوبارہ وہ شام کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ دجال کی علامات ہیں، اور جب یہ قیامت کا یعنی وقت قریب ہوگا تو دجال کا ظہور ہوگا، اور جو حالات و واقعات اور معاملات چل رہے ہیں تو لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حشر کی، قیامت کی اور ان پرخطر جو واقعات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔